بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 5، وی لاگ نمبر ہے 425، پیج ہے 448 اور ہیڈنگ ہے عدل و انصاف امن عالم کا ضامن ہے. ناظرین کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 59. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 زیر ڈسکس ہے. ناظرین معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 59. ناظرین روٹین کے مطابق ایپیسوڈ نمبر 5، وی لاگ نمبر 425 اور پیج ہے 448. ناظرین ہم اس امید پر، اس آس پر اور اس یقین پر روزانہ کی بنیاد پر ایک وی لاگ آپ تک پہنچاتے ہیں، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں اور سمجھائیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا. ناظرین ہیڈنگ ہے عدل و انصاف امن عالم کا ضامن ہے. غرض آیت کے پہلے جملہ میں ادائے امانات کا حکم ہے اور دوسرے میں عدل و انصاف کا. ان میں ادائے امانات کو مقدم کیا گیا، شاہد اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانات کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و دیانت کی روح سے اس عہدہ کے لیے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں. دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نااہل، ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے. پھر اگر ارباب اختیار دل سے بھی یہ چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدہ داران حکومت ہی حکومت کے ہاتھ اور پیر ہیں. جب یہ خواہن یا ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کا کیا ارادہ؟ یعنی جب یہ خواہن لوگ یا ناقابل لوگ ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کیا راہ ہے؟ یعنی کوئی اس کی راہ نہیں. اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں حق جل شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اول تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنا چاہیے جو اس کا مالک ہے. کسی فقیر
مسکین پر رحم کھا کر کسی کو امانت اس کو دینا جائز نہیں، یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لیے کسی شخص کی امانت اس کو دے دینا درست نہیں۔ اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا تعالیٰ کا تعلق، خلق خدا تعالیٰ کا کام متعلق ہوتا ہے، یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کار اور قابلیت اور استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لیے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں۔ ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو یہ امانت ادا نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں انکمپلیٹ ہوتا۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر حکومت کے مناصب سپرد کرنا اصولی غلطی۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔